اور جب دنیا پر قیامت ٹوٹے تو کیا ہوگا؟ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، رحمان اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ جل جلالہ کے خوف سے، خشیت سے، اس کے حکم سے، اس کی مرضی سے، اس کی چاہت سے، اس کے نظام سے، اس کی پیدا کی ہوئی کیفیت سے کیا ہوگا؟ خشعت الاصوات، سب کی بولتی ماری جائے گی۔ کیسی ماری جائے گی؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا خوبی کی کتاب ہے، ذرا مزہ لے کے پڑھیے تو آپ کے دل کیا روح خوش ہو اور ہر لفظ پر خوش ہو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیسی خاموشی ہوگی، بھگدڑ بھی ہوگی، خاموشی بھی ہوگی۔ کیا غضب کا ورودھا بھاس ہوگا کہ بھاگ بھی رہے ہیں اور آواز بھی نہیں، ہے نا۔ اور کیا منظر ہوگا، اللہ فلا تسمعو، نہیں سنائی دے گا، نہیں سماعت تک پہنچے گا۔ فلا تسمعو، کیا نہیں سنائی دے گا؟ الا ہمسا، کچھ نہیں سنائی دے گا، کوئی آواز نہیں، کوئی جھنجھٹ نہیں، کوئی چیخنا چلانا نہیں، کوئی چیخو پکار نہیں۔ فلا تسمعو الا ہمسا، ہمسا چھوٹی ہے، ہمسا، یہ ہمسا کیا ہے؟ عربی میں ہمسا کہتے ہیں پیر کی آواز کو۔ وہ بھی کون سا پیر؟ آپ کہیے گا کہ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایسا جوتا پہننے والے پہن لیتے ہیں کہ ساری دنیا جان جائے کہ کون جوتے والا گزر رہا ہے، کھٹ 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 کرتا ہوا گزر گیا، ہے نا۔ تو قیامت میں جوتا کس کے پاس ہوگا، ہے نا، اور جوتا پہننے کی فرصت کس کو ہوگی؟ پیر میں پہنی ہوئی چپل ہاں پیر سے باہر ہو جائے گی، ہے نا۔ الا ہمسا، پیروں کی آواز ہوگی۔ کیسا پیر؟ جو ننگا پیر، بس اتنی ہی پد چاپ، ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمسا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں ہمسا؟ دیکھیے یہ ہونٹ جو میرے ہونٹ سے ملنا، ہم کچھ بول نہیں رہے لیکن آپ اگر نہیں جانتے کہ ہم آپ کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو آپ دور سے دیکھ کے سمجھتے کہ ہم کچھ بول رہے ہیں۔ دو ہونٹوں کی حرکت، اس کو ہمسا کہتے ہیں۔ یعنی دہشت سے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے ہم کو، آپ کو، سب کو اس سے واسطہ پڑنا، اس دہشت سے۔ الا ہمسا، یعنی ہونٹ تو ہل رہے ہوں گے، آواز کا پتہ نہ ہوگا، بس ہونٹ ہی ہلنا سمجھ میں آئے گا۔ الا ہمسا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا تسمعو الا ہمسا، کسی کو کچھ سنائی نہ دے گا سوائے اس کے کہ پیروں کی چاپ، قدموں کی آہٹ یا ہلتے ہوئے ہونٹ، بس۔ الا ہمسا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس وقت ہر آدمی کو تلاش ہوگی کوئی مددگار ہے، کوئی بتائے گا، کوئی سمجھائے گا، کوئی خبر لے گا، کوئی راحت دے گا، کوئی بچانے والا ہے، کوئی تھامنے والا ہے، کوئی بتانے والا ہے کہ کیا کدھر جائیں، کیا کریں، کیسے کریں۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہوگا، کسی کو کسی سے امید لگا کے رکھا ہوگا، وہ امید وہاں پوری ہونے والی نہیں ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، کوئی مددگار سفارشی نہیں ہوگا۔ کس سے کہا جا رہا؟ پھر مومن ہوئے کاہے کو ہم ایمان لائے؟ جب کوئی مددگار ہوئے نہ کرے گا تو یہ اتنی گالی جو ہم یہاں سن رہے ہیں، پوری دنیا مسلمان 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 کر رہی ہے، پکڑو مسلمان کو، دھرو مسلمان کو، ہے نا۔ تو قیامت میں بھی یہی ہوگا۔ مان لیا کہ پکڑنے والے پر آفت آئے گی لیکن پکڑانے والے پر بھی آفت آئے گی۔ ہم تو قیامت کے ماننے والے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن کریم کی تفہیم کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم اور آپ۔
اس کا خیال رکھیے کہ قرآن کو قاعدے سے سمجھنا ہے. قرآن کریم کی تفہیم ایک بڑا ٹارگٹ ہے، ایک ایمان کا نتیجہ ہے، ایمان کا پھل ہے، ثمرہ ہے. آج ہم اس دنیا میں قیامت گزرتے ہوئے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ کہاں کہاں قیامت گزر رہی ہے. دندناتا پھر رہا، مارتا پھر رہا، نسل کشی کر رہا، لنچنگ ہو رہی ہے، کوئی بچانے والا نہیں، پکڑ کے مارا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ قیامت پر ایمان رکھتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، یہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہے. تو اے پروردگار، قیامت میں جب آفت گزرے گی تو سب کے ساتھ ہم بھی ہوں گے. ہم تو ماننے والے ہیں، ہم تو ایمان رکھنے والے ہیں، ہم تو ہر آیت کو پڑھتے ہیں اور میری روح کہتی صدقتا، یا اللہ آپ نے سچ کہا، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا، اے قرآن کریم تو سچ کہتا ہے. صدقتا وہ بررتا، اے اللہ تو نے ہم پر یہ بتا کہ نیکی بھی کی، بھلائی بھی کی، میرا بھلا کیا کہ ہم کو معلوم ہوا اور ہم کو لگا کہ اللہ قیامت سے ڈر ہی کہ تو ہم ایمان لائیں، تو ہمارا کیا ہو. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن. کسی کا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یہ کسی کا سے مراد ہے کافر، منکر. کسی کافر کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تو بچانے والا ہوگا کون؟ ہم ہوں گے کہ آپ ہوں گے؟ داہنے والے ہوں گے کہ بائیں والے ہوں گے؟ اب اللہ تبارک و تعالی، آپ کو تو معلوم ہے کہ جب کوئی چیز لا سے شروع کی جائے، لا، تو پہلے کسی چیز کا انکار مقصود ہوتا ہے. لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ. پہلے اچھے سے انکار کرو، کوئی خدا نہیں ہے، چھوٹا نہیں، بڑا نہیں، انڈین نہیں، چائنیز نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا، کسی کے اندر خدائی ہو ہی نہیں سکتی. لا الہ. یہ لا پر جتنا زور دو گے اتنا ہی مزہ آئے گا الا اللہ میں. اور تب کہو سوائے اللہ کے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو پہلے جو انکار کیا گیا وہ ماحول بنایا گیا کہ کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. یہاں بھی بات لا سے شروع ہوئی. لا تنفع الشفاعہ، کوئی بھی نفع پہنچانے والا، سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. الا، اچھا الا آیا تو ذرا ڈھارس بندی ہے نا کہ الا آ گیا بھائی، اب تو الا کے بعد کوئی بڑی بات آنے والی ہے نا، کوئی سچی بات ہمارے لیے منتظر ہے. تو کیا کہہ رہا؟ الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے گا. رحمان مجاز کرے گا، رحمان اشارہ کرے گا، اجازت ہوگی، اذن ہوگا، ہے نا. الا من اذن لہ الرحمن. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں شفاعت کا انکار ہے. دراصل اس میں حضور پاک علیہ السلام کی شفیع المذنبینی کا اظہار ہے نا. حضور پاک علیہ السلام کی طرف الا من اذن لہ الرحمن. قرآن کریم میں کئی مقامات پر، سورہ نبا میں بھی یہ بات کہی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن. فرشتے اور سارے لوگ صف کا صف بنا کے ٹھہرے ہوئے ہوں، چپ، خاموش، لا یتکلمون، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں، چپ، الا ہمسا، ہونٹ ہلنے کی یا قدموں کی آہٹ ہے نا. الا من اذن، سوائے اس کے کہ جس کو اجازت دی جائے. ہائے ہائے ہائے، کیا مقام ہوگا حضور پاک علیہ السلام کا کہ حضور پاک علیہ السلام کو اس روز اجازت ہوگی کہ بنی نوع مخلوقات، ساری مخلوقات سائلنٹ، چپ. اللہ کہنے کا بھی حکم اس روز کسی کو اجازت، اللہ چپ، تب خاموش رہو.
کوئی چپ کرانے والا بھی نہیں ہوگا. خوف و خشیت الہی سے سب چپ ہو. چپ الا من اذن. آپ جتنا بھی نبی کو انگلی اٹھا لو، نبی پر گالی بک لو، نبی پر اعتراض کر لو، تم کو معلوم نہیں ہے کہ کس کا اعتراض کر رہے ہو. آج تو بولنے کی تم کو اجازت ہے، جب کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی تو یہی رسول بولے گا. الا من اذن. اجازت بھی اس کو کون دے گا؟ لہ الرحمن. وہی رحمان اجازت دے گا، اسی رحمان کی اجازت سے. ورضی لہ قولا. اور فضا کیسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہے گا آج ہم کسی سے راضی نہیں ہیں، کسی سے راضی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ جو یہ بولے اس سے ہم راضی ہیں. آج یہ بولے، آج یہ خطاب کرے، آج یہ ارشاد فرمائے، آج بولے کیا بولنا چاہتے ہیں، آج مانگے کیا مانگنا چاہتے ہیں، آج یہ دعا کریں، آج یہ عرض کریں، عرضی پیش کریں. کاہے وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، کہ ان کے قول سے، ان کی بات سے، ان کے وچن سے ہم راضی ہیں. اللہ راضی ہے ان کے قول سے. اس میں نبی کی عظمت کا بھی اظہار ہوا اور آپ کا اظہار ہوا کہ تم کیوں پریشان ہو، تم تو قیامت پر ایمان لائے ہو، نبی پر ایمان لائے ہو. تو نبی پر ایمان لانا ایسا ہے کہ جب سب پریشان ہوں گے تو نبی والا نبی کو ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہا ہوگا کہ آج میرا نبی بولے گا اور میرے ایمان لانے کا ثمرہ ظاہر ہوگا. اور رضی لہ قولا. اور اللہ تعالیٰ اس دن وہ بولے گا جس کے بولنے سے اللہ راضی ہوگا، جس کے بولنے کو اللہ پسند کرے گا، جس کے بولنے پر اللہ کی رضامندی کی مہر ہوگی. وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. اور یہ کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی کنہ کیا ہے؟ آسان نہیں ہے کسی کو بھی سمجھ پانا، بلکہ ناممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم. اللہ وہ ہے جو تمہارے آگے کا بھی جانتا ہے، اور کیا جانتا ہے؟ وما خلفہم، اور تمہارے پیچھے کا بھی جانتا ہے. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آگے کا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ میری آنکھ ہے، اور تمہارے پیچھے کون بیٹھا نے نہ دیکھا، دیکھے ہے نا. تو آگے پیچھے تو ایک معنی یہ ہوا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آگے کو حال، پیچھے کو مستقبل ہے نا. حال تو ہم سب جان رہے ہیں، فلانے عہدے پر ہیں، اتنی کمائی ہے، مسجد میں ہے نا، کہاں سے آ گئے ہیں، آدھا پون گھنٹہ برباد کی نے میرا. یہ سب تو آگے کی بات ہے، یہ سب تو ہم کو معلوم ہی ہے. وما خلفہم. اب گھر جائیں گے تو کون مہمان آئیں گے یہ تو نہیں معلوم، کون آ جائیں گے 5-10 منٹ میں یہ بھی نہیں معلوم ہے نا. دوسرا معنی یہ ہوا، یعنی حال اور مستقبل بولا مراد. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آگے سے مراد جو گزر گیا وہ ہے، اور پیچھے سے مراد جو گزرے گا وہ ہے. کسی نے الٹ کے کہا ہے کہ پیچھے وہ ہے جو گزر گیا، آگے وہ ہے جو گزرے گا. یعنی سب مراد ہے، حال، ماضی، مستقبل، تینوں مراد ہے. یہ کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ جانتا ہے، اور جس کو اللہ چاہے اس کو اس کا علم دیتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم کا احاطہ کر لے، کہہ دے کہ ہم اللہ کا علم کتنا ہے، کہاں تک ہے، کیسا ہے، اس کو ہم جانتے ہیں. اللہ کے علم کو سرکل میں لے لے، احاطہ کر لے، اللہ کے علم کا بخان کر دے کہ اللہ کا علم اتنا ہے، یہاں تک ہے، یہ ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے علم کا احاطہ کر لے. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ، وجہن کی جمع ہے وجوہ، وجہ چہرہ، ہم سب کے پاس ہے چہرہ، اسی کی جمع ہے وجوہ. یہ جو چہرہ ہم لوگوں کا ہے، مسلمان کا چہرہ 5 وقت جھکتا رہتا ہے اللہ کے آگے ہے نا. ہر رکعت میں جھکتا ہے، 2 بار جھکتا ہے، ایک رکعت میں 2 بار، ایک رکعت میں 2 بار. یہ جو چہرہ جھکتا ہے نا، ایسا ہم کسی کے ساتھ نہیں کرتے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کے ساتھ ہم یہ کام نہیں کرتے. تو نہیں کرتے تو یہ کام جو کرتے ہیں یہ ہم کو سب سے زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ کرتا ہے. یعنی سجدہ کر کے گویا ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تو تیرے آگے ذلیل ہیں. اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہوگی کہ ناک کے جس کے لیے ہم ساری دنیا سے لڑ گئے تھے. ناک کی لڑائی ہے بھائی, ہے نا. موچ سے بھی خطرناک ہے ناک کی لڑائی. ارے موچ رہے یا نہ رہے, ناک کی لڑائی تو رہ سکتی ہے, ناک تو رہے گی, ہے نا. اس ناک کو ہم زمین پر رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو ناک کو زمین پر رکھنا, سجدے کو طویل کرنا, کم سے کم 3 بار تو کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ. اور نفل نماز میں تو مزہ مل جائے تو 1 گھنٹے کا سجدہ ہو. ہائے رے وہ زندگی جس میں 1 گھنٹے کا سجدہ نصیب ہو, ہے نا. نفل نماز میں سجدے کو طویل کرنا چاہیے, جان بوجھ کے نہیں, مزہ ملے تو بڑھا دینا چاہیے. جس چیز میں مزہ مل جائے, سبحان کہا اور مزہ مل گیا تو سبحان ہی رکھتے رہو, سبحان سبحان سبحان. حدیث پاک میں آتا کہ حضور پاک علیہ السلام ایک روز نفل نماز کی نیت کیے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آیا تو میرا دل چاہا کہ ہم بھی حضور کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو ہم حضور کے ساتھ شامل ہو گئے, باوضو تھے, شامل ہو گئے, حضور کے بغل میں کھڑے ہو گئے. حضور جو کچھ پڑھ رہے تھے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے ہم سن رہے تھے. تو حضور پاک علیہ السلام نے سینکڑوں بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا لذت ہوگی, ہے نا. بات سمجھ میں آتی ہے. حضور نے حضرت بلال سے کیا کہا تھا, ارحنا یا بلال, ارحنا بالصلاۃ. اے بلال نماز سے ہم کو راحت پہنچاؤ نا, نماز کے لیے پکارو نا, ہم کو راحت ملے گی, آرام ملے گا, سکون ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا وعنت الوجوہ للحی القیوم. اس دن سب کے چہرے, اس دن سب کے چہرے حی و قیوم کے آگے پامال ہو رہے ہوں. سب کے سب زمین پر دھریں گے اپنا سر, سب کے سب زمین پر اپنا سر رکھ کے کہہ رہے ہوں گے اے پروردگار ہم اپنا چہرہ خاک آلود کرتے ہیں, آج مت کرو کل تو کرنا ہی ہے. جو آج کر رہا ہے وہ اس دن کی تیاری کر رہا ہے کہ قیامت کے روز اگر سر زمین پر رکھنا ہو تو مومن کو ایک لطف آئے گا کہ آج نماز پڑھ رہا ہے, آج سجدہ کر رہے ہیں, آج اپنے رب کے آگے ہم ناک کو رگڑ رہے ہیں, اپنی پیشانی کو رگڑ رہے ہیں. یعنی قیامت میں جہاں یہ رسوائی ہوگی کہ زمین میں سر رکھنا پڑا, اس کے آگے جس کے آگے سر رکھنے کو محمد کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہی قیامت ہو گئی کہ آج اس کے آگے سر رکھنا ہی پڑا. اور مسلمان کو ایک فرحت, سرور, اطمینان, ایک احساس ہوگا کہ آج رب تعالیٰ کا موقع ملا. یعنی مسلمان کو یہ لازم ہے کہ جب سجدے میں سر رکھے تو سمجھے کہ سارے جہان کی خوشیاں آج مل گئی, ہے نا. آج خوشی مل گئی, آج اس کے آگے ناک کو رکھا ہے جس نے ناک دیا ہے نا. تو وعنت الوجوہ للحی القیوم, قیامت میں سارے چہرے حی و قیوم کے آگے پامال ہوں گے, جھکے ہوں گے, زمین سے سٹے ہوں گے, زمین پر پڑے ہوں گے, زمین پر گڑے ہوں گے. سب معنی لیا جائے کس کے آگے, حی و قیوم کے آگے. یہ حی و قیوم اللہ تعالیٰ کے اسما میں سے 2 بڑے اسما ہیں. حی جسے موت نہ ہو, جس کو موت چھو نہ سکے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت وہو حی لا یموت وہو حی لا یموت. وہ ایسا زندہ ہے جس کو موت نہیں ہے. صرف اللہ سبحانہ و تعالی واحد ذات حی لا یموت, جس کو موت کا سوال نہیں ہوتا, جس کو موت چھو نہیں سکتی, جس کے لیے موت نہیں ہے, وہی ہے حی. قیوم, یہ قیوم کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ اسم گرامی ہے جس کا ہم سب اکیلے اکیلے گواہ ہیں. جانتے ہیں ہم لوگوں کو سنبھالے ہوئے پروردگاری ہے کہ ہم قائم ہیں, ہے نا.
ایک संभले हुए आदमी को सहारा दीजिए तो उतना भारी ना लगेगा, लेकिन कय्यूम ने उस पर से अपनी कय्यूमी हटा ली हो तो उठा के देखिए कितना भारी हो जाए, है ना। एक छोटी सी दुनियावी मिसाल दी हमने कि आप किसी को सहारा दीजिए या आपको कोई सहारा दे, उसको वो वजन महसूस नहीं होगा, इसलिए कि संभालने वाला उसको संभाले हुए है ना। पूरी दुनिया को जिसने संभाल रखा है वो कय्यूम है, धरे हुए, थामे हुए, पकड़े हुए, वो कय्यूम है, उसी का सहारा है, वही सहारा दिए हुए, वही कायम किए हुए, वही कय्यूम है। अब एक खूबसूरत बात सुनिए, अल्लाह के सब अस्मा है, 99 अस्मा तो कुरान और हदीस मिला के 99 अस्मा, और दूसरी आसमानी किताबों को मिलाकर 1000 अस्मा है अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम। 1000। एक नाम रमज़ान भी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक नाम रमज़ान है। तो ये तो न हदीस में न कुरान में, तब ये कहाँ से आया? जाहिर है कि इसके बयान करने वाले भी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम है, और आसमानी किताबों में जो नाम आए हैं उसमें से एक नाम रमज़ान भी है। 1000 नाम, लेकिन इन नामों में यूँ तो हर नाम अल्लाह ही का है और सबकी सिफत है, सबका फ़ायदा है, सबका अजर है, लेकिन एक बहस उठती रहती है कि अल्लाह के नामों में से इसमें अकबर कौन है, सबसे बड़ा नाम कौन है ना, सबसे बड़ा वाला नाम कौन है, जिसकी तासीर सबसे ज़्यादा है वो कौन है। इसकी बहस बहुत उठती रहती है। तो एक रवायत भी आपको सुना दें कि एक रवायत में ये बात आई है कि 3 सूरतों में जो नाम कौमन है वही इसमें अकबर है, वही इसमें आला है। अब इस पर बहस है, जिंदगी गुजार दी लोगों ने अल्लाह के इसमें आला को जानने के लिए कि सबसे बड़ा अल्लाह का नाम कौन सा है। तो एक बुजुर्ग ने बड़ी खूबसूरती से एक रवायत बयान कर दी कि 3 सूरतों में जो नाम रिपीट हुआ है वही इसमें अकबर है। तो किसी ने पूछा हुजूर सूरत का नाम तो बता दीजिए। तो देखा कि लायक है तो उसको बताया कि बकरा आले इमरान, बकरा आले इमरान। तो दोनों तो साथ साथ है, और तीसरी वाली आपको बता देते हैं ताहा। और जब इन तीनों सूरतों में आप तलाश करेंगे तो यही मिलेगा, हय्युल क़य्यूम, है ना। या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। बहुत से लोग पूछते हैं कि अस्तगीस के नस्तगीस। अस्तगीस सिंगुलर है, वाहिद, नस्तगीस प्लूरल है, जमा है, दोनों जायज़ है। जिसमें लज्जत मिले, कभी अकेले हो तो अस्तगीस पढ़िए, और कभी आपको लगे कि थोड़ा और मज़ा लें तो नस्तगीस पढ़िए। बाल बच्चे को भी शामिल कर लीजिए, दोस्त अहबाब को भी शामिल कर लीजिए। या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। किसी ऑफिसर के सामने जाना है और डर लग रहा है कि पता न क्या करेगा, ज़ेर लब बुदबुदाते जाइए, या हय्यो या क़य्यूम, या हय्यो या क़य्यूम। देखिए शान ऐसा मिलेगा आपसे जैसे कि कोई शिकायत ही ना। या हय्यो या क़य्यूम कसरत से पढ़ा जाए। वअनतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम वक़द ख़ाब मन हमला ज़ुल्मा। और उस दिन क़यामत के रोज़ क्या होगा? क़द ख़ाबा, बर्बाद होगा, तबाह होगा, नामुराद होगा। कौन बर्बाद होगा? मन हमला, जो ढो के लाया होगा, जो वजन लेके आया होगा, जो बहुत सा बोझ लेके आया हो। मन हमला, कौन सी का बोझ? जुल्मा, जुल्म का बोझ लेके आया होगा। जो जुल्म का बोझा लेके आवेगा वो क़यामत के रोज नामुराद, फिटकार से भरा हुआ, तबाह, अब बर्बाद होगा। इस जुल्मा क्या? उर्दू वाले तो जुल्म के मतलब समझ जाएंगे, किसी पर जुल्म की होगा, जुल्म करके आया हो। नहीं, पहले जान लीजिए, कुरान कहता है इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। सबसे बड़ा जुल्म क्या है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, अल्लाह के साथ किसी को माबूद बनाना,
اللہ کے جیسا کسی کو سمجھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جو اس دن، یہ تو مکے والوں سے خطاب ہے، مشرکین مکہ 360 بتوں کے پجاری، اللہ کی ذات اور صفات میں اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو شریک کرنے والے، سنو، وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اس دن سب سے بڑا نامراد وہی ہوگا جو اپنے شرک کے ظلم کا بوجھ لے کے آئے گا۔ اب پریشان رہے گا کہ یہ بوجھے کو اب کیا کریں، یہ تو پوری زندگی کا بوجھا ہے کہ ہم شرک لے کے آئیں۔ ہاں، اس دن یہ ظلم بھی ہوگا کہ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، تو اس دن اس کا بوجھا بھی اور ہو جائے گا، یعنی شرک کے بوجھ کے ساتھ ساتھ دوسرے پر کیے ہوئے ظلم کا بوجھ بھی اس میں شامل ہوگا۔ قد خاب من حمل ظلما، قیامت کے روز وہ بڑا برباد ہوگا جس پر شرک کا اور دوسروں پر ظلم کا بوجھ ہوگا۔ اب مومن کا کیا ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ نیکی کر کے آئیں گے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہوں گے، نیک کام کرنے والے، عمل صالح کرنے والے، وہ ایمان والے ہوں گے، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا، یہ کیا بات ہوئی؟ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا، جو لوگ نیکی کر کے ایمان والے آویں گے ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کس چیز کا؟ دو چیز کی ان کو کوئی چنتا نہیں ہوگی۔ کون کون چیز کی؟ ظلم ولا حزما، ظلم ولا حزما۔ اب ان دونوں لفظوں کو سمجھنا ہے۔ پہلا معنی تو یہ نکلا کہ مومن کو شرک کی چنتا نہیں ہوگی کہ ہم شرک نہیں کیا، توبہ، ہم کو شرک سے کیا مطلب ہے نا، ہم تو کہتے ہوا ہے وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت، ہم کو کہاں سے شرک، ہم تو شرک کر کے نہیں آئے۔ تو حزمہ کا کیا معنی ہوگا؟ تو ظلم ولا حزمہ، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، بہت آسانی سے سمجھا دیتا۔ عربی میں ظلم کہتے ہیں آگے بڑھ جانے، میری حد یہاں تک ہے، ہم بڑھ کے امام صاحب کے مصلے تک پہنچ گئے تو گڑبڑ ہے، صف میں رہیے، دوسری صف والا اپنے صف میں رہے۔ اپنی حد سے آگے بڑھ جانے کو ظلم کہتے ہیں۔ ظلم کے معنی اپنے حد سے آگے بڑھ جانا۔ ایک خدا ہے، آگے بڑھ کے کہا کہ 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 500 ہے، یہ کیا ہے؟ بندگی کے حد کو آپ نے پار کیا اور خود خدا بنے، اس لیے کہ آپ ہی تو دوسرے خدا کو بنا رہے ہو، معاذ اللہ تو اپنی خدائی کا اعلان کر رہے ہو، تو بندگی کی حد پار کر کے خدا بنے ہو۔ ایک معنی یہ ہوا۔ اور ظلم کا دوسرا معنی کہ مومن کو ایک فکر ہوگی کہ کہیں میرا گناہ قیامت کے روز بڑھ نہ جائے، ہم جو غلطی کر دیا، بھول چک جو ہو گئی ہم سے، ہے نا، کہیں وہ قیامت کے روز کئی گنا بڑھ نہیں جائے۔ خالی مال کے بڑھنے کی چنتا نہیں ہونی چاہیے، گناہوں کی طرف بھی چنتا ہونی چاہیے کہ کہیں اس میں برکت ہو گئی تب کیا ہوگا، ہے نا۔ لگاوے کو 1 سیکشن اور لگا دیا 4 سیکشن، ہے نا، ابھی ہو رہا ہے نا، کون سیکشن لگ جائے کچھ پتہ نہیں ہے کہ فلانا سیکشن بھی تم پر ہے، یہ کام تو ہم کرنے نہ کیا تھا، تو ثابت کرتے رہیے کہ ہم کیا تھا کہ نہ کیا، 500 لگ گیا، ہے نا۔ تو آپ مسلمان ہیں تو 3-4 سیکشن تو آپ کے لیے تیار ہے، ایک دم بھون تل کے رکھا ہوا ہے، لیجئے آپ کے لیے، ہے نا۔ تو کہیں یہ سیکشن بڑھے نہیں، یہ سیکشن بڑھا نہ دیا جائے۔ تو مسلمان قیامت کے روز اس چنتا میں بھی ہوگا کہ اے پروردگار کہیں میری گناہوں میں اضافہ نہ ہو جائے، میری پکڑ میں اضافہ نہ ہو جائے۔ ولا حزم، حزم اردو والے تو حزم خوب جانے، ابھی رمضان میں بڑی فکر رہے کہ حزم ہوگا کہ نہ ہوگا، ارے سحری میں زیادہ کھا لیا، اب حزم ہوگا کہ نہ ہوگا۔ اب دیکھیے نا، سحری میں ایسی چیز کھا لیا کہ دن بھر ڈکان آئے، تو حزم نہیں، وہی حزم ہے، تو عربی ہے۔ مومن کو یہ بھی چنتا ہو سکتی ہے کہ کہیں میری نیکی حزم نہ ہو جائے، پتہ نہیں چلا کہاں گئی نیکی، ہے نا، گناہ بڑھ نہ جائے اور نیکی غائب نہ ہو جائے، نیکی حزم نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اطمینان دلا رہا اور کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیکی کی ہے، هُوَ مُؤْمِن، اور وہ ایمان والے ہیں،
فلا یخاف ہو، تو ان کو اس بات کا خوف نہیں ہوگا، ظلم ولا حزما، کہ کچھ بڑھ جائے گا کچھ گھٹ جائے گا۔ ارے نہیں بڑھنے گھٹنے والا ہے، اطمینان سے رہو، تم اللہ سے راضی رہو، اللہ کے لیے جھکتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، وہاں نہ کچھ ظلم ہوگا نہ حزم ہوگا، نہ زیادتی ہوگی نہ کمی ہوگی، پکا پکا تم کو دیا جائے گا، جو اجر وعدہ ہے وہ تم کو دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم عربی میں قرآن کو نازل کر رہے ہیں۔ یہ جو قرآن عربی میں نازل ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی طرح ہم اس کو عربی میں نازل کر رہے ہیں۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ، اور اس میں ہم بتاتے جا رہے ہیں، بیان کرتے جا رہے ہیں، بخان کرتے جا رہے ہیں، کس چیز کا؟ من الوعید، ان وعید کا بھی۔ وعید مانے سیکشنز، وعید مانے سزا۔ اب ذرا عربی میں ذرا سا معنی سمجھیں اس کو، کس کو کیا کہتے ہیں؟ دو چیز ہے، ایک چیز کو آپ جانتے ہیں وعدہ، اور ٹھیک اس کا الٹا ہے وعید۔ اب وعدہ اور وعید اردو میں کیا معنی لیتا ہے وہ آپ جانیے، عربی کا معنی سنیے۔ وعدہ ہمیشہ اس چیز کا ہوتا ہے جو اچھی ہو، پازیٹیو ہو، اور وعید ہمیشہ نگیٹو ہوتا ہے دونوں وعدہ۔ وعدہ اگر اچھائی کا ہے، بھلائی کا ہے تو وعدہ ہے، اگر برائی کا ہے تو وعید ہے نا، وعدہ وعید ہے نا۔ تو وعدہ اور وعید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرفنا فیہ من الوعید، اور قرآن میں ہم نے جا بجا وعید بتا دیا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، شرک کرو گے تو یہ ہوگا، نبی کا انکار کرو گے تو یہ ہوگا، شفاعت کو جھٹلاؤ گے تو شفاعت نہیں ملے گی، ہے نا۔ صرفنا فیہ من الوعید، سزاؤں کا، دھر پکڑنے کا ذکر بار بار کیا گیا۔ کہے کیا گیا؟ لعلکم یتقون، شاید کہ تم یہ سب سن کے ڈرنے والوں میں سے ہو جاؤ، تقوی والے میں سے ہو جاؤ، پرہیزگاروں میں سے ہو جاؤ۔ او یحدث لہم ذکرا، اور شاید کہ یہ سب سن کے تمہارے اندر اللہ کے ذکر کی طرف میلان پیدا ہو، اللہ کے ذکر کی طرف رغبت پیدا ہو۔ قرآن کا دونوں فائدہ، یا تو قرآن سن کے تم سچ مچ متقی ہو جاؤ گے، یا پھر چند منٹ کے لیے ہی صحیح تمہارا دل اللہ کی یاد کی طرف مائل ہوگا۔ پرماننٹ فائدہ بھی ہوگا، ٹیمپرری فائدہ بھی ہوگا، دونوں فائدہ موجود ہے۔ اسی لیے قرآن میں سزاؤں کا ذکر کیا گیا۔ فتعال اللہ الملک الحق، ملک ملک دونوں کا فرق سمجھنا چاہیے۔ ہم لوگ کبھی کبھی ملک کو ملک پڑھ لیتے ہیں، ملک کو ملک پڑھ لیتے ہیں۔ ملک مانے فرشتہ، ملک مانے بادشاہ، ملک بادشاہ۔ یہاں کیا کہا گیا؟ فتعال اللہ الملک الحق، حق مانے سچا، سچ، حق مانے سچ اور سچا۔ اللہ الملک الحق، اللہ سچا بادشاہ ہے، باقی سب جھوٹا ہے۔ جتنا اپنے کو بادشاہ کہہ رہا ہے سب جھوٹا ہے۔ ذرا سا بیماری پکڑ لے تو ساری بادشاہت گول ہو جاتی ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ جھوٹی بادشاہت کے ہم قصے سناتے آئے، سچا واقعہ سناتے۔ اللہ الملک الحق، سچا بادشاہ صرف اللہ ہے، اس لیے کہ اس کو زوال نہیں ہے، اس کو موت نہیں ہے، اس کو بیماری نہیں ہے، اس کو اونگی نہیں ہے۔ کتنے بادشاہ رہتے ہوئے مارے گئے۔ ابھی حال میں نیپال کا بادشاہ پورے پریوار کے ساتھ ایک ہی محل میں ایک ہی جگہ پر مارا گیا۔ تو جس بادشاہ کو اسی کے محل میں اسی کے بادشاہت میں مار ڈالا جائے وہ کیسا بادشاہ ہے؟ ملک الحق صرف اللہ ہے، سچا بادشاہ، جس کی سچائی، بادشاہت کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں۔ فتعال اللہ، بڑا بلند ہے، بلند شان والا ہے، بلندی والا۔ فتعال اللہ الملک الحق، سچے بادشاہ اللہ کی شان بلند ہے، بڑی بلند شان والا ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، اب قرآن کا زمانہ ہے نا، اور ہم لوگ تو اتنی تیزی سے قرآن پڑھیں گے کہ 4 دن میں ختم ہو جائے، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولا تعجل، عجلت مت کرو قرآن کے ساتھ، عجلت مت کرو، جلدی مت کرو۔ ولا تعجل بالقرآن،
کیا کہتا ہے پروردگار؟ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ اس کے دو مراد ہیں، خود حضور پاک علیہ السلام کی ذات مراد ہے اور ساری امت مراد ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے کیفیات میں سے ایک کیفیت یہ تھی کہ جب حضور پر وحی کا نزول ہوتا، جب آپ پر وحی نازل ہوتی، ابھی تو نازل ہونے والی صورتیں، ابھی تو بہت صورت نازل ہونی، تو ابھی جو صورت نازل ہوتی تو حضور پاک علیہ السلام بندگی میں بھی سب سے آگے ہیں، سب سے اونچے بندے ہیں۔ بندگی کی شان حضور پاک علیہ السلام کے اندر تمام و کمال موجود ہے۔ ہم سب کو تو عکس ملا ہے، چھینٹا ملا ہے، ذرہ ملا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تو حضور پاک علیہ السلام کے دل پاک میں ایک کیفیت ہوتی۔ وہ کیفیت کیا ہوتی کہ جو وحی جبرائیل سنا رہے ہیں یا آسمان سے اتر رہی ہے تو اس کو حضور دہرانے کی کوشش کرتے، دہراتے، اور دہرانے میں ہوتا یہ کہ ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے اور حضور دہرانے کی طرف لگ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَعْجَلْ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کے بارے میں عجلت نہ فرمائیے، مِن قبل أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اس سے پہلے کہ وحی مکمل ہو جائے۔ اگر وحی مکمل نہیں ہوئی ہے اور آپ اس کو جلدی جلدی دہرانے کی کوشش کیجیے گا تو آخری حصے کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ تو اے میرے حبیب، آپ پوری بات سنیے، ہے نا؟ تو حضور کو یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں صاحب نہ ہو جائے، کہیں دماغ سے بات نکل نہیں جائے، اور قدردانی کا تقاضا یہی ہے نا؟ قدردانی کا تقاضا یہی ہے نا؟ ہم اگر دامن پھیلا لیں اور کہیں کہ آپ عطا کرنے والے ہیں، آپ عطا کیجئے، اور آپ عطا کیے جا رہے ہیں، آپ عطا کیے جا رہے ہو، ہم عطا کو نہ دیکھیں تو آپ کہیے گا کیسا نا قدرہ ہے۔ تو اس میں قدردانی بھی بیان ہو رہی ہے نبی کی، کہ نبی کی قدردانی یہ ہے کہ جو کچھ ان کو مل رہا ہے اس کو پورے طور پر پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پکڑیے پکڑیے، ذرا دھیان رکھیے، ابھی اور ہے، ابھی اور ہے، ابھی اور ہے، گھبرائیے مت۔ اور قرآن میں دوسری جگہ فرمایا گیا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى۔ اے میرے حبیب، آپ گھبراتے ہیں کہ کہیں بھول نہ جائیں، کہیں کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، آپ اطمینان سے رہیے، سَنُقْرِئُكَ، ان قریب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے، فَلَا تَنْسَى، آپ کے بھولنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ یہ میرا کام نہ ہے، ہم نہ نازل کر رہے ہیں، ہم نہ آپ کو پڑھوا رہے ہیں، آپ اطمینان خاطر رہیے، جب آپ کو چنا ہے تو آپ کو پڑھوانے کے لیے ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم کیسے آپ کو یاد کرائیں گے۔ اللہ ماشاء اللہ، اگر کبھی کچھ بھولیے بھی تو سمجھیے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے بھلا دیا ہے، ورنہ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو قرآن میں درنگ پیدا کرانے والا نہیں ہے۔ اس میں نبی سے مخاطبت ہے، لیکن امت کو ایک پیغام مل گیا، ہڑبڑ قرآن نہیں پڑھنا، 6 ہی دن میں قرآن کی موٹری پٹک دی ہے نا، اس کے بعد شیر چائے ہے اور باقر کھانی ہے، اور اس کا نام 6 دن میں پڑھ، 6 دن میں ختم کر، اچھا 6 دن میں ختم کر، ہے نا۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ آپ تو بس صرف اتنا کیجئے کہ اللہ سے کہتے رہیے رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اور برکت دے دے، میرے علم کو اور زیادہ کر دے، میرے علم میں اور اضافہ کر دے، میرے علم میں اور برکت دے دے۔ یہ آپ کہتے جائیے اور ہم علم میں برکت دیتے جائیں۔ یہ 6666 آیت آپ کے دل پاک میں اتار کے محفوظ کر دے، رب زدنی علما۔ آپ مانگے جائیے اور ہم دیے جائیں، آپ مانگے جائیے، مانگے جائیے۔ یہاں سے یہ دعا بھی ملی، رب زدنی علما، دوہرا لیجئے، بڑی اچھی دعا ہے، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ چھوٹی سی دعا ہے، سب کو یاد کرنی چاہیے، چھوٹے بڑے سب کو، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ یہ دعا نبی کو، آپ کے نبی کو، ہمارے مولا کو، ہم سب کے آقا کو تعلیم کی گئی، تو کیا نعمت ہے، نبی کے طفیل ہم کو ملی ہے، خوب مانگنا چاہیے۔ درود شریف پڑھ لیا اور کہا رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے آدم سے بھی وعدہ لیا تھا، ہم نے آدم کو بھی ایک وعدہ کرایا تھا۔ کیا وعدہ کرایا تھا؟ من قبل فنسیا، بہت پہلے، بہت شروع میں، آج کی بات ہے، حضرت آدم کے زمانے کی بات ہے۔ فنسیا،
آدم علیہ السلام بھول گئے، صاف کر گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول گئے فنسیا ولم نجد لہو عزما. لیکن ہم جانتے ہیں، کس کو جانتے ہیں؟ تم سب کو بھی جانتے ہو، حضرت آدم کو بھی جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ کیا جانتے ہیں؟ پروردگار کیا کہہ رہا، کیا کہتا؟ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اور ہم کو خوب پتہ ہے کہ آدم جو چیز بھول گئے تھے اس میں ان کے بھولنے کی نیت نہیں تھی. بھول کے جو کام کر لیا اس کام کو کرنے کے لیے آدم خود سے ذمہ دار نہیں تھے، بھول گئے تھے. ہم کو معلوم ہے کہ ان کا ارادہ نہیں تھا، بھول کے ہی کام کر لیا تھا. فنسیا، تو وہ بھول گئے تھے. ولم نجد لہو، اور ہم نے نہیں پایا لہو اس کے لیے عزما، ان کا کوئی ارادہ، ان کی کوئی نیت کہ ہم ایسا کریں، ہے نا. معلوم ہے نا کہ ابلیس نے آ کے کہا تھا کہ یہ والا کھائیے نا. یہ کھاتے کے ساتھ آدمی کو بڑی چنتا اس بات کی ہے کہ بڑھاپا نہ آئے، ہے نا. ہم لوگوں میں سے بہت آدمی ہزاروں روپیہ اس پر خرچہ کر دیں کہ جوان بنے رہے، ایک دم بال کالا رہے، مانس پیشیاں تنی رہے. سب سے زیادہ پیسہ آدم کی اولاد کا اسی پر خرچ ہوتا ہے کہ ہم جوان بنے رہے، ہے نا. اور یہ آج سے نہیں ہے، شروعات سے ہے. کیا کیا جائے اس میں تو ہما شما سب، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے. شیطان آ کے کہیں اس کی ای والا کھائیے گا نا تو ایک دم ہمیشہ کے لیے سب کچھ پا جائے گا، ہے نا. پھر کہ اس کی ہمیشہ کے لیے سب کچھ پا جائیے، ہے نا. ابھی بھیڑ لگ جائے، سب لوگ تفسیر چھوڑ کے بھاگے گا کہ ہمیشگی مل رہی ہے باہر میں، آؤ لو ہمیشہ کا جوانی، ہے نا. تب تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ حضرت آدم کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا. فَنَسِيَا، وہ بھول گئے. اور یہی نسیہ نے آپ کا میرا نام انسان کرا دیا. حضرت آدم کو انسان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھول گئے. اور وہ بھولے تو ہم ان کی اولاد، ہے نا. شیخ سید پٹھان انصاری پتہ نہیں کیا کیا بانٹ رکھا ہم لوگوں نے، سب تو ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں. یہ دنیا کو ہم سنانے آئے تھے. 56 ذات ہم لوگوں کی بھی آ گئی ہے سروے میں. 56 ذات. اور لڑائی بھی لڑنا ہے ابھی کہ 65 ہے کہ 56 ہے. 56 گنے وہ، ابھی ہم 65 ہیں. ایک نے کہا کہ 165 ہیں ہم لوگ، ہے نا. اب یہ سب بھی گنوا لینا. ہم لوگ تو آئے تھے کہہ کہ ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، ہے نا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اے اللہ پاک، ہم بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جان بوجھ کے کوئی گناہ نہ ہو، بھولے چکے میں ہو جائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. اے اللہ پاک، ہمیں اس معاملے میں نہ پکڑنا جبکہ ہم بھول گئے. ان نسینا، جبکہ ہم بھول گئے، ہے نا. اے اللہ پاک، بھولنے اور چوکنے سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں. اسی پر یہ رکوع تمام ہو گیا. آئیے دعا کر لیں.